بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بحیثیت مسلمان ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر زندہ کو موت آنی ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے تو وہاں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور ان سوالوں پر کامیابی سے قبر یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا پھر ان سوالوں پر ناکامی کی وجہ سے جہنم کا دروازہ۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا۔ انسان کہتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ انسان کہتا ہے دین الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ بندہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا؟ تو انسان کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اسے سچا جانا۔ یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے جو قرآن میں موجود ہے کہ دنیا میں بھی انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی اور قبر کے اندر بھی انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی کہ وہ ان سوالوں میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ان سوالوں کے درست جوابات پر آسمانوں سے پکارنے والا پکارتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے۔ اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اسے جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اس انسان کی قبر میں جنت کی مہک آتی ہے۔ اس بندے کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے، اسے نظر کی وسعت عطا کی جاتی ہے کہ وہ جنت کے نظارے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی کافر موت کے بعد قبر میں جاتا ہے اور وہی فرشتے اس کی قبر میں سوال کرنے آتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا، وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ بتا یہ صاحب کون ہے؟ وہ پھر یہی کہے گا کہ میں نہیں جانتا۔ اس پر آسمانوں سے پکارنے والے کی آواز آئے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، اسے آگ کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اس تک جہنم کی گرمی اور بو آتی رہے گی اور اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر آپس میں پیوست ہو جائیں گی۔ پھر اس پر ایسے فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے جن کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جن سے وہ اس شخص کو مارتے رہیں گے۔ اگر اس ہتھوڑے کی ایک مار پہاڑوں پر پڑ جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ انسان اور جنوں کے علاوہ مشرق و مغرب کی ہر چیز گویا کہ مخلوق اس آواز کو سنتی رہے گی جو اس شخص کو مار پڑے گی۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان دنیا سے سلامت لے کر چلے گئے تو آخرت بھی ان ایمان والوں کے لیے ہے۔ قبر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے منور ہو گئی۔ آخرت میں بھی کامیابی